بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين। अम्मा बाद हम लोग मनार सबील फ़ी शरह दलील शेख इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन ज़ोयान, इस किताब में किताब सलाह पढ़ रहे हैं और किताब सलाह में बाबू सलाती अल ईदैन, ये बाब हम लोग पढ़ रहे थे। इसके आखिरी हिस्से में हम लोग पहुंचे हैं और आज का ये जो हल्का है हमारा हल्का नंबर 128 है। पढ़ना है हम लोगों को इल्लल मुहरिम फयुकब्बिरु मिन सलाति यौमिन नहर, यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है। जी शेख शुरू करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इल्लल मुहरिम फयुकब्बिरु मिन सलाति ज़हरी यौमिन नहर इला असरी ज़हरी यौमिन नहर, ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. نص عليه لأن التلبية تنقطع برمي جمرة العقبة، والمسافر كالمقيم في التكبير، وكذلك النساء في الجماعة. قيل لأحمد قال سفيان لا يكبر النساء أيام التشريق إلا في جماعة. قال أيام التشريق إلا في جماعة. قال حسن وقال البخاري كان النساء يكبرن خلف يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز في المسجد، ويخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال، ولا المسبوق يكبر إذا فرغ. في قول الأكثر قاله في المغني، ويكبر الإمام مستقبل النساء مستقبل الناس لحديث جابر المتقدم. وصفته شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لحديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة يوم عرفة أقبل على أصحابه فيقول على مكانكم، ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. رواه الدارقطني، وقاله علي رضي الله عنه، وحكاه ابن المنذر عن عمر. وقال الإمام أحمد اختار تكبير ابن مسعود وذكر اختار تكبير ابن مسعود. اختار تكبير ابن مسعود اختار تكبير ابن مسعود تكبير ابن مسعود. जी अख्तारू तकबीर इब्न मसऊद वज़कर मसऊदा, सही जी वज़कर मिथलहु, वला बअस بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك. نص عليه قال لا بأس به، يرويه أهل الشام عن أبي أمامة وواثلة بن الأسقع. وقال الشيخ تقي الدين في الاقتضاء: فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة، مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر، فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه. ففعله ابن عباس وعمر بن حريث من الصحابة وطائفة من البصريين والمدنيين، ورخص فيه أحمد وإن كان لا يستحبه، وكره طائفة من الكوفيين وكرهه طائفة من الكوفيين كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة
ومالك وغيرهم، ومن كرهه قال هو من كرهه. ومن كرهه قال هو من البدع، ومن رخص فيه قال فعله ابن عباس بالبصرة حين كان خليفة لعلي عليها ولم ينكر عليه، وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة، لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات لا يزاد ما يزاد لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات في المساجد وأنواع الخطب والأشعار الباطلة مكروه في هذا اليوم وغيره. انتهى. ويسن الاجتهاد في العمل الصالح ويسن الاجتهاد ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر أيام العشر. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. हम लोग मनार सबील फी शरअ दलील शेख इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन ज़बियान, इस किताब में किताब सलाह और किताब सलाह में बाब सलातिल ईदैन, और हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं सिलसिलावार, इसमें ये हल्का नंबर 128 है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तकबीर मुहरिम कब से कहेगा? मुहरिम जब हलाल हो जाएगा तो उस वक्त से वो तकबीर कहेगा। मसलन यहाँ पर इन्होंने कहा यौमुन नहर की ज़ोहर से, क्योंकि तहल्लुल अव्वल जो है वो ज़ोहर तक हो जाएगा, उस एतबार से उन्होंने कहा कि ज़ोहर की नमाज से ये जो मुहरिम होगा ये तकबीर कहेगा इला अस्र आखिर अय्याम तशरीक़ के आखिर तक, यानी सूरज गुरूब होने तक भी वो कह सकते हैं। नस्स अलैहि, इमाम अहमद ने इसको नस्सन इस तरह जिक्र किया, लिअन्न तलबियत तनक़तिउ बिरमी जमरतिल अक़बा, क्योंकि तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये जमरतुल अक़बा को जब कंकरी मारेंगे तो वहां से तलबिया ख़त्म हो जाता है। और इसमें हुक्म मुसाफिर के लिए मुकीम के लिए दोनों के लिए एक ही है, मुसाफिर के लिए मुकीम के लिए एक ही है। कोई सफ़र में हो तो उसके लिए कोई अलग बात नहीं है तकबीर के सिलसिले में ख़ास तौर पर। तो आप अगर रहले में जाते हैं, शहर से दूर चले जाते हैं 100-150 किलोमीटर, आप मुसाफिर हो गए, तब भी आपको सफ़र की हालत में भी तकबीर कहना चाहिए नमाजों के बाद। ये जो तकबीर मुक़य्यद है उस ताल्लुक़ से बात कह रहे हैं। और इसी तरह जिस तरह मर्द हजरात का मामला है उसी तरह औरतों का भी मामला है जमात के सिलसिले में, अगर वो जमात में हो तब। अगर वो जमात में है, जमात के साथ नमाज पढ़ रही हैं ख़वातीन, मुसल्ला निसा में है, तो ऐसी सूरत में जमात के साथ नमाज पढ़ने की सूरत में वो भी तकबीर पढ़ेंगी, कहेंगी। उसके लिए दलील क्या दे रहे हैं यहाँ पर देखिए, इमाम बुखारी ने हज़रत अबान इब्न उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे जब औरतें नमाज पढ़ा करती थी तो उस वक्त वो पढ़ा करती थी, तकबीर कहा करती थी और आहिस्ता से कहा करती थी। उमर इब्न अब्दुल अजीज फिल मस्जिद, और उमर इब्न अब्दुल अजीज भी जब नमाज पढ़ाते थे, उनके दौर में भी मस्जिद में जब औरतें नमाज पढ़ा करती थी तो आहिस्ता से वो तकबीर कहा करती थी, कहीं मर्द हजरात तक उनकी आवाज़ ना पहुंचे। अब इस सिलसिले में जो आदमी मसबूक है वो भी बिल्कुल जैसे ही अपनी नमाज से फारिग होगा बकिया नमाज से, उसी वक्त वो भी तकबीर कहेगा। मसबूक भी इसी तरह है जिस तरह जो शुरू से आदमी नमाज में शामिल है उसी की तरह मसबूक का भी हुक्म है।
اب رہی بات، اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ ایک آدمی اگر جماعت سے نہیں پڑھ رہا ہے، منفرد ہے، تو کیا وہ تکبیر کہے گا یا نہیں کہے گا مشائخ؟ جی، اگر ایک آدمی تنہا نماز پڑھ لیتا ہے تو فرض نماز کے بعد کیا وہ تکبیر پڑھے گا نہیں پڑھے گا، کہے گا یا نہیں کہے گا؟ یہاں جس طرح سے ذکر ہوا ہے تو وہ نہیں پڑے گا شیخ، کتاب کے جی روح سے صحیح، کتاب میں یہی ذکر کیا گیا کہ یہ چیز کہ آدمی اگر نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے تو اسے تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جب جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو اسی وقت اس کو تکبیر کہنی ہے۔ یہ بات اس سے پہلے بھی یہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیے مسئلہ دوسرا یہاں شروع ہو رہا ہے، وَيُكَبِّرُ الْإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ النَّاسِ، امام قبلہ رخ ہو کر نہیں بلکہ مصلیوں کی جانب رخ کر کے مصلیوں کی جانب جب رخ کر کے بیٹھ جائے گا اس وقت وہ تکبیر کہے گا۔ اس کے لیے وہ دلیل دے رہے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھنے لگے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، بلکہ بہت زیادہ ضعیف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے تبھی آپ نے تکبیر پڑھنا شروع کیا۔ تو یہ امام کا اس طرف مقتدیوں کی طرف بیٹھ کر پڑھنا ہی کوئی ضروری نہیں ہے، وہ قبلہ رخ جب ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو ہی کہے گا اسی وقت سے اسے تکبیر کہنا چاہیے۔ اور تکبیر کی صفت کیا ہے، تکبیر کا طریقہ کیا ہے، یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ آدمی اللہ اکبر 2 بار کہے، پھر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کی بنیاد پر ہی تکبیر کا یہ طریقہ بیان کر رہے ہیں، گرچہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو تکبیر ثابت ہے وہ یہی ہے، اور اسی لیے امام احمد نے کہا کہ میں حضرت ابن مسعود کی تکبیر کو اختیار کرتا ہوں کیونکہ وہ صحابی سے ثابت بھی ہے۔ اب یہاں جو صبح کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن پڑھی، اس کے بعد اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، لوگوں سے کہا کہ بھئی اپنی جگہ پر بیٹھے رہو، پھر آپ نے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھی۔ یہ تکبیر یہ بالکل ضعیف روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہ ثابت ہے، ابن منذر سے ثابت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ امام احمد کہتے ہیں کہ میں تکبیر ابن مسعود کو میں اختیار کرتا ہوں، یعنی میں پسندیدہ سمجھتا ہوں اسی کو، اور یہی تکبیر انہوں نے ذکر کی امام احمد نے جو شفع ہے، یعنی 2 مرتبہ اللہ اکبر، ورنہ بعض لوگ اس میں 3 مرتبہ بھی کہتے ہیں، اللہ اکبر اس طرح کہتے ہیں۔ تو لیکن امام احمد رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو تکبیر منقول ہے اسی پر مجھے اطمینان ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے ایک چیز یہاں پر عید کے طور پر یہ بھی کہی جا رہی ہے، ذکر کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی تقبل اللہ منا ومنک کہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ قبولیت کی دعا ہے، اور یہ حضرت ابو امامہ اور واصلہ بن الاسقاء رضی اللہ عنہ سے یہ منقول ہے اس طرح کے کلمات۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ عرفہ کے دن دعا کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے خاص طور پر مسجد میں، اپنے علاقے کی مسجد میں جمع ہونا، یہ اس تعلق سے وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز لوگوں میں معروف تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اور عمر بن حریث من الصحابہ ان لوگوں نے کی، اور اسی طرح بصریوں میں کچھ لوگوں نے مدینے میں
اس طرح کا عمل کیا. یعنی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم عرفہ، سب سے بہترین دن دنیا میں وہ جس دن عرفے کا دن ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود فرشتوں کو دکھلا کر فرشتوں کو یہ بیان کرتا ہے کہ تم لوگ گواہ رہو کہ میں ان لوگوں کو معاف کر دیا ہوں. تو اتنا عظیم دن ہے. اسی لیے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کو عرفے کے دن جا کے اپنے علاقے کی مسجد میں بیٹھ کر ذکر و اذکار میں لگے رہنا چاہیے، یہ لوگوں کے درمیان مشہور تھا. اور اس طرح صحابہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول نہیں ہے کہ وہ لوگ جا کر بیٹھ جاتے تھے. یہ صرف بعض امصار یا بعض شہروں میں یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں، اس لیے انہوں نے امام احمد نے اس پر رخصت دی اور اس کو مستحب نہیں سمجھا. بلکہ بعض کوفی علماء نے جیسے ابراہیم نخعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک وغیرہ نے اس کو ناپسندیدہ قرار دیا. یعنی عرفے کے دن آپ جا کے مسجد میں بیٹھ جائیں اور ذکر و اذکار میں لگ جائیں، خاص طور پر اس دن اور اس وقت جا کے بیٹھنا، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اگر حج کی جب بات ہے تو آپ تو حج میں تھے. جس سال حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو آپ نے بھیجا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کہیں مسجد میں نہیں بیٹھے. نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس طرح کی باتیں منقول ہیں. یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ عہد خلفائے راشدین میں یہ عمل ہوا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بصرہ میں تھے تو اس وقت آپ نے ایسا عمل کیا. اور کہہ رہے ہیں کہ چونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس عمل پر کسی کا اعتراض نہیں ہے، خلفائے راشدین کے دور میں انہوں نے یہ کام کیا، اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ بدعت تو نہیں ہوگا. لیکن اگر اس میں اور زیادہ یہ چیزیں ذکر کر لی جاتی ہیں، ہو جاتی ہیں، مثلا آوازیں بلند کرنا، بہت زیادہ لمبی چوڑی تقریریں یا باطل اشعار، جس میں خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدیت کے درجے سے نکال کر آدمی کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ کیا کہتے ہیں، نور بنا دیتے ہیں. تو ایسے جو اشعار وغیرہ ذکر کرتے ہیں، اس کو ذکر و اذکار کا حصہ مانتے ہیں، تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں. یہ بات وہ کہہ رہے ہیں. بہرکیف یہاں پر بہت سارے لوگوں نے اس کو ناپسندیدہ قرار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا عمل ثابت نہیں ہے. وَيُسَنُّ الْاجْتِهَادُ فِي الْعَمَلِ الصَّالِحِ أَيَّامَ الْعَشْرِ، کوئی بھی نیک عمل ہو اس عشر اخیرہ میں، عشر اولا ذی الحجہ میں، آدمی کو نیک اعمال کی طرف خاص طور پر توجہ دینا چاہیے. تو یہ آج باب صلاۃ العیدین باب ختم ہوا. یہاں تک ہم لوگ رک جاتے ہیں. اس کے بعد سے انشاءاللہ پھر آگے آئندہ پڑھیں گے. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.